زمین آسمان کے اندر زمینی آسمانی ہر مخلوق ایک طرف میرا رب یکتا ہے، قل هو اللہ احد۔ یاد رکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنا پیغمبر اللہ کے قریب ہے، میرا رب پھر بھی ان سے بے نیاز ہے، اور میرا رب پھر بھی پاک ہے اور یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کو کسی سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکون، صرف اللہ نے کن کہنا ہے، فیکون خود ہو جانا۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہی، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، میرے پیارے بھائیوں اور میری روحانی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے در پہ تشریف لائے اور لے کر آئیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں بے تحاشا برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ مجھ سمیت آپ تمام کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور ایک احادیث مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پچھلے جمعے پر بھی اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ یہ قرآن کریم کل قیامت والے دن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے رمضان المبارک کے عظیم سعادتیں نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان عظیم سعادتوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا اور توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا معنی ہے رک جانا، الصیام جنہ، اور روزے کا معنی ہی رک جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی باہر سے مہمان آئے ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر، تو ہماری جو قانون دان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی وہ مہمان کے آنے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے کہ جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی سے پابند کر دیتے ہیں کہ یہ آنے والا مہمان جو ہے یہ جس مقصد کے لیے آ رہا ہے وہ مقصد جو ہے حل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے صیام جو دیا مجھے اور آپ کو، تو مہمان جو لے کر آیا اس دنیا کے اندر، وہ مہمان تقوی، پرہیزگاری، رواداری، اس طرح کی چیزیں وہ لے کر جب آیا تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس مہمان کے آنے سے پہلے اللہ نے شریر کو ہتکڑیاں لگا دی۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ ہتکڑیاں لگا کر قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے رمضان کے حوالے سے یہ عذر نہیں چلے گا
کہ یا اللہ دنیا میں شیطان تھا وہ مجھے ورگلاتا رہا، اللہ نے اس گلے سے پہلے ہی اس شریر کو ہتکڑیوں کے اندر جکڑ دیا۔ الصیام جنہ، یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے گناہوں کے آگے، جہنم کے آگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، نیکی کرنے والے، خیر تلاش کرنے والے اور آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شریر انسان رک جا، اللہ کا بڑا عظیم مہمان مہینہ آیا ہے۔ میرے بھائیو، اس مہمان مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان کو پابند سلاسل کر دیا، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں روزہ رکھتے ہی، لیکن جو آپ کے سامنے میں نے بات کرنی ہے وہ قرآن اور رمضان کی سفارش کے اعتبار سے کرنی ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، عربی کے اندر پہاڑ کو جبل کہتے ہیں، ہماری زبان میں پہاڑ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ قرآن پہ اگر میں نازل کرتا تو قرآن اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت زید فرماتے ہیں جب قرآن کی وحی آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آگ کی طرح گرم ہو جاتا تھا، اور حضرت زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ میری ران پہ اپنا سر مبارک رکھ کر بیٹھے لیتے ہوئے تھے، اسی دوران قرآن کا نزول ہوا، وحی آئی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اتنا وزنی ہو گیا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری ران جو ہے یہ چکنا چور ہو جائے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، وحی کی وجہ سے اتنا زیادہ وزن تھا کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہیں میری ٹانگ ٹوٹ نہ جاتی۔ اور اس وحی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آتی تھی، آپ کا جسم عطر مبارک جو ہے پسینوں سے شرابور ہو جایا کرتا تھا، لیکن امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کردار ادا کیا کہ قرآن اور صاحب قرآن عمل کر کے اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ یہ جو روزہ ہے، آپ اس بات کو سمجھ جائیں، ایام معدودات، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور یہ مہمان کل قیامت والے دن آپ کو اور مجھے کام آئے گا۔ رمضان کے اندر جو آدمی ایک حروف پڑھتا ہے قرآن کریم کا، اللہ ایک حروف کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خالی الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اللہ رب العالمین اس کی 2100 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کو رمضان کے اندر پڑھنے والا کل قرآن کریم کی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر سفارش کرنا
اور یہ قرآن کریم اللہ کی عدالت میں اس طرح کھڑا ہوگا جیسا حسین و جمیل ایک نوجوان انسان ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ الصیام جنہ، یہ روزہ بھی اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہو جائے گا اور ایک حسین صورت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور جہنم کی طرف جب انسان کو بھیجا جائے گا تو روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد جنازہ قبرستان کی طرف لے کر جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے ہی؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل نے مجھے یہ کہا ہے اللہ بھی حضرت معاذ کے جنازے کو دیکھ کر اللہ بھی مسکرا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت معاذ اپنی زندگی کے اندر سورہ اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور کثرت کے اندر نمازوں میں ہر جگہ اس کو پڑھنے والا تھا، اور سورہ اخلاص جو ہے یہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو اور مجھے اللہ سے ملاتی ہے اور اللہ کا تعارف ہمیں بیان کرتی ہے کہ دنیا میں لوگ اللہ کے بارے میں جو کچھ مرضی کہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کو یہ سورت بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن اس سورت کو پڑھنے والا انسان جب جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا تو وہ سورت اللہ کے سامنے بطور سفارش کھڑی ہو جائے گی۔ وہ سورت کون سی ہے؟ 29ویں پارے کی سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو روزانہ اس کو پڑھتا ہے، یہ سورت وہاں کھڑی ہو کر سفارش کے الفاظ کیسے ہیں؟ وہ سورت یہ کہے گی، سورہ ملک، اے اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا، آج یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو میری کلام ہے، میرا کلام اللہ ہے، میں تجھے جو ہے تو قرآن سے نہیں نکال سکتا، جس کے حق میں تو سفارش کر رہی ہے، اے سورت تیری سفارش کو قبول کرتے ہوئے میں اس گناہگار اور جہنمی انسان کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ قرآن اتنی برکتوں والا ہے، لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ قرآن سے کمر موڑ لی، جو ہمارا مخلص تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اتدرون من المفلس، قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر ایسے لوگ جائیں گے جن کے پاس روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقات ہر چیز موجود ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اتدرون من المفلس، میری امت کے اندر مفلس کون ہے؟ ذرا آپ نے اور میں نے جائزہ لگانا ہے کہ کل اللہ کی عدالت میں ہم مفلس ہوں گے یا اللہ کی عدالت میں ہم مفلسی سے پاک ہوں گے۔ فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیا کے مال دینار نہ ہو، مال نہ ہو، وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بندہ اللہ کی عدالت کے اندر مفلس ہوگا
جس کے نامہ اعمال کے اندر بہت بڑے اعمال ہوں گے، احد پہاڑ اور تہامہ پہاڑ جیسے ان کے نامہ اعمال میں اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وجہ پوچھی، فرمایا دنیا کے اندر انہوں نے غیبت کی ہوگی، الغیبت اشد من الزنا، دنیا کے اندر کسی کے لیے حسد کیا ہوگا، دنیا کے اندر کسی پر الزام لگایا ہوگا، دنیا پر انہوں نے لوگوں کو ستایا ہوگا۔ جب یہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو اللہ ان کی نیکیاں ان کے سامنے پھینک دے گا، اور جن کو انہوں نے ستایا ہے وہ ان کے حج، زکوٰۃ، روزے، نمازیں، ہر ایک چیزیں لے کر چلے جائیں گے، اور ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ بقایا دار باقی ہوں گے۔ کہا میرے صحابہ ان کے گناہ اس شخص کے سر پر رکھ کر اس کو جہنم کی طرف اور ان کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ آج ہم روزے کی حالت کے اندر بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن اگر اسی گالی کو جو روزے کی حالت میں دیتے ہیں ہم شریعت کی لیبارٹری میں لے کر جائیں، ہمیں شریعت اس کا کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کو گالی دے دی اور اس کو لعنتی کہہ دیا، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں یہ عام ہے، ہم ہر ایک کو لعنتی کہہ دیتے ہیں، ہر ایک کو گالی دے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ اونٹنی تجھ پہ حرام ہو گئی ہے، اس کو جنگل میں چھوڑ دے، اس کو ذبح کر کے گوشت بھی نہیں کھا سکتے، اور اس کو فروخت کر کے اس کا کوئی مال جو ہے فروخت کر کے اس سے یہ فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو جنگل میں چھوڑ دیا، کسی صحابی نے اس سے کوئی فائدہ نہ لیا۔ کیا ہوا؟ اس کو جنگل میں شیر اور جنگلی درندہ جانوروں نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا۔ گالی دینے کے ساتھ کنفرم اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون یہ کہتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم صبح روزہ رکھتے ہیں اور سنت کے مطابق رکھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں رکھتے ہیں تو ایک کاغذ اور قلم بھی لے لیں کہ جس بارے میں اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، جہاں صبر کی بات آئی، آپ کو کسی نے ستایا، آپ کو کسی نے گالی دی، وہاں پہ یس کا ٹک لگانا کہ آئے اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، میں نے اس پہ ٹک لگایا ہے اور اس کو میں نے جواب میں کوئی گالی گلوچ یا کوئی اس کو دھپڑ مار کوٹ نہیں کی۔ اور جہاں پہ آپ کا جھگڑا ہو وہ گالی بھی لکھ لیں۔ 100% روزہ آپ نے صبح رکھا تھا تو میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے ایسا ہو تو رات کو 0% روزہ انسان کا رہ جاتا ہے، دن کو گالیاں دے دے کر، دن کو لوگوں پر لعن طعن کر کے، دن کو لوگوں کو برا بھلا کہہ کر، لوگوں کو کے لیے بدگمانی اپنے دل میں رکھ کر شریعت نے زہر کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انسان کے دل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر آپ اسی طرح کان، ہاتھ، پاؤں، ہر ایک چیز کا روزہ دیکھ لیں، ان سب چیزوں کا روزہ تھا۔ اللہ نے فرمایا الصیام جنہ، رک جاؤ، ہر چیز، ہر برائی سے رک جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، رک جاؤ۔ تو رات تک آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے روزے کے اندر وہ تاثیر نہیں رہے۔
یہی روزہ کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہو جائے گا اپنے بندے کے حق کے لیے جس نے روزہ رکھا ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی. سارے اعمال کی باری آئی, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں اس کی اتنی نیکیاں لکھ دو, اتنی لکھ دو, اتنی لکھ دو. جب روزے کی باری آئی تو فرشتہ لکھنے والا رک گیا. اللہ کو فرشتہ کہتا ہے اللہ اب روزے کی باری آ گئی, میں کیا نیکی لکھوں؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں رک جاؤ, تم اس کی نیکی لکھ ہی نہیں سکتے, اس لیے الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اور اس کی جزا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ صرف اور صرف جہنم کی آگ سے خلاصی کا نام ہے. روزہ سفارش کرے گا. قیامت والے دن وہ روزے دار میدان محشر پر جائیں گے, ان کے منہ سے خوشبو آتی ہوگی, اور وہاں پہ انسان پوچھیں گے آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, کیا آپ کے منہ میں کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے منہ میں کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کے اندر ہم روزہ رکھتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے رکھتے تھے, اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتے تھے, اور دنیا میں جو ہمارے منہ سے سمیل آتی تھی اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے خوشبو میں تبدیل کر دیا. روزہ اللہ کی عدالت کے اندر اور قرآن اللہ کی عدالت کے اندر جب سفارش کرے گا, خوبصورت نوجوان کی شکل کے اندر یہ قرآن جو ہے سفارش کرے گا قیامت والے دن. سفارش کیا کرے گا؟ سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے ننگے, مرد عورت کا کوئی لباس نہیں ہوگا, نہ سر پہ کپڑا نہ جسم پہ کپڑا, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا, ہر انسان کی آنکھیں تاڑے لگی ہوگی. سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, اس کی سفارش قرآن کیا کرے گا؟ چونکہ قرآن اور رمضان اور محمد رسول اللہ کا جوڑ بالکل ایک ہے. رمضان اور قرآن سفارش یہ کریں گے, اے اللہ سب سے پہلے روزے داروں کو جنت کا لباس پہنا دے. اب جنت کا لباس جنت کے اندر جنتی پہنے گے, لیکن ان کی سفارش کے ساتھ اللہ رب العالمین جنت کا لباس ابھی حساب کتاب نہیں ہوا, اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ان روزے داروں کو میدان محشر پر جنت کا لباس, اور وہ بھی ان کی خواہش کے مطابق اللہ پہنائے گا, ورنہ سارے ننگے ہوں گے. دوسری سفارش قرآن یہ کرے گا, جس کے مقابلے کے اندر ہم نے سوشل میڈیا اور یہ موبائل اٹھایا ہوا ہے, رات کو آنکھ کھلے پھر بھی ہمارا ہاتھ موبائل کی طرف جاتا ہے, اور ہم اس کے اندر ہزاروں برائیاں, ہزاروں غیبتیں, ایک دوسرے کی عزت کو جو چھالا جاتا ہے, اور بے حیائی کا طوفان ہے اور دیوسی کا طوفان ہے. اگر نہیں یقین آتا تو آپ یہاں پنڈی کے اندر ایک بابا جی نے شادی کی, اور اس شادی کے بعد شادی پر نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب وہ رمضان کے اندر اگر وہ اپنی سفید داڑھی کے ساتھ اگر وہ بے حیائی پھیلا رہا ہے تو یہ اللہ کے قہر کو اور اللہ کے عذاب کو یہ دعوت دے رہا ہے. ایسے انسان کو دیوس کہا گیا ہے, اور دیوس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. بے شک نمازیں پڑھے, روزے رکھے, غلاف کعبہ میں چلے جائے, کنفرم یہی ہے کہ اس کو اللہ جنت میں نہیں ڈالے گا, اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. قرآن کھڑا ہو جائے گا اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے پر. قرآن کہے گا اے اللہ وہ تاج جو تو نے بنایا ہے اپنی رحمت سے, اپنی قدرت سے, جو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہے, اے اللہ مجھے پڑھنے والوں کے سر کے اوپر تاج رکھ دے, پوری کائنات کی مخلوق یہ دیکھے یہ کون ہے, اور یہ خود کہیں ہم صاحب قرآن ہیں. وہ تاج بنایا جائے گا.
لوگ کہیں گے قرآن کیسی عظیم نعمت تھی جس کو دنیا پر ہم اس کو جھٹلاتے رہے، آج اس کی قدر آئی۔ جو بات رحمان کے سامنے کرتا ہے وہی بات اللہ مان کر ان پڑھنے والوں کے سر پہ اور لباس یہ سب کچھ ان کو بنا رہا ہے۔ قرآن کو دیکھ کر اور لوگ غش کریں گے اور یہ کہیں گے اے کاش دنیا کے اندر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہتے، روزے کے ساتھ جڑے رہتے۔ اب تیسری گوئی قرآن کی اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر حسین و جمیل نوجوان کی شکل کے اندر تیسری گوئی یہ ہے، اللہ پوچھے گا اے قرآن اب کیا ہوا؟ کہا ہے میرے رحمان اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اپنے قرآن پڑھنے والوں کو، ہر قرآن پڑھنے والا قاری ہے۔ قاری کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا قاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، وہ جو جنت میں تو نے نعمت دینی ہے جس سے جنتی راضی ہوں گے، اے اللہ میں سفارش کر رہا ہوں وہ نعمت ان جنتیوں کو یہاں میدان محشر میں عطا فرما دے۔ ابھی جنت نہیں ملی، 2 جماعتوں کو وہ نعمت ملی ہے۔ ایک صحابہ اکرام کو زندہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہے گا سفارش قبول کریں، میرے پڑھنے والوں سے راضی ہو جائیں اور راضی ہونے کا اعلان کر دیں۔ اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اعلان کرے گا جا قرآن تیری سفارش کو مان کر میں قرآن پڑھنے والوں سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ اس سے بڑی کوئی اور نیکی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اور جوڑ ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، ہوا سے بھی زیادہ تیز کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز ادا کرنے والا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ گیا، اور یہودی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اسلام کے مقابلے میں یہودی جو ہیں سخت ہیں، اور سب سے زیادہ دشمن اسلام کا اس روح زمین کے اندر کوئی کفار کے اندر ہے تو سب سے زیادہ یہودی ہے۔ یہودی آ گیا ہے غریب، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری چاہیے، میں ضرورت مند ہوں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بات کہی کہ میں شرط یہ لگاتا ہوں آپ مجھے بکری دیں یا نہ دیں، میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن آپ مجھے بکری دیں، یہ میری حاجتیں پوری کریں، لیکن مانگ کس کے نام پر رہا ہے؟ اللہ کے نام پر مانگ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس نے اللہ کے نام پر بکری مانگی ہے یہودی، اس کو ایک بکری نہیں دینی۔ آپ نے اشارہ کیا یہ جتنی بکریاں بھی ہیں اس کو دے دو، لے کر جائے۔ اب وہ لے کر جا رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے واقعہ ہی آپ نے دے دیا؟ کہا ہاں، کامیاب تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں۔ وہیں پہ کھڑا ہو کر جو شرط پہلے لگاتا ہے، اسلام کا حسن دیکھیں۔ آج اسلام والوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اسلام سے نہیں بھاگتے، اسلام پر چلنے والے کے کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے اور نمازوں سے دور ہو رہے ہیں۔ وہیں کھڑا ہو کر کہتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، سچی شریعت کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے۔ یہاں پر ایک بات میں کر دوں،
جس طرح ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ زمین آسمان کے اندر زمینی آسمانی ہر مخلوق ایک طرف میرا رب یکتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنا پیغمبر اللہ کے قریب ہے، میرا رب پھر بھی ان سے بے نیاز ہے، اور میرا رب پھر بھی پاک ہے اور یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کو کسی سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکون، صرف اللہ نے کن کہنا ہے، فیکون خود ہو جانا۔ میرے بھائیوں، یہ دو باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، جیسے آسمان پر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کا کوئی مثال بھی انسان نہیں دے سکتا۔ اب دوسری بات آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رب کائنات کی قسم، کائنات کو بنانے والے کی قسم ہے، محمد رسول اللہ کی مثل بھی اس روئے زمین پر کوئی نہیں، میرے محمد رسول اللہ کا ثانی بھی کوئی نہیں ہے۔ سارے صحابہ مل کر محمد رسول اللہ کی ایک ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اور پوری کائنات کے ولی بزرگ مل کر ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہوگا اللہ کا کوئی شریک نہیں اور محمد رسول اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں، اگر ہم محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کسی ولی، کسی اور شخصیت کو لا کر کھڑا کریں گے تو نعوذ باللہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ اس عمل کا علم نہیں تھا جو میرے بابے، میرے بزرگ، میرے امام، میرے مولوی کو علم ہے، جو رسول اللہ کو نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، کسی کی نظر و نیاز عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کسی کو نہ سمجھیں، اور اسی طرح دین شریعت کے طریقے کے اندر محمد رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ ہر ایک کا طریقہ کالعدم ہے، باطل ہے، وہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ عمل مردود ہوگا جس عمل پر محمد رسول اللہ کی سنت کی مہر نہیں لگی ہو۔ اپنی نمازوں کو آپ محمدی بنا لو، سینے پہ ہاتھ باندھ لو، رفع الیدین کر لو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور اپنی نمازوں کو حملی، مالکی، شافی ان سے ہٹا کر آپ نمازوں کو محمدی نسبت پر لے کر آ جاؤ۔ کل قیامت والے دن یہ اعمال بھی آپ کے حق میں جو ہے کھڑے ہو کر سفارش کریں گے، اے اللہ انہوں نے قرآن کی مان کر، قرآن کے اندر یہ لکھا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے اللہ انہوں نے قرآن کی مان کر اسوہ حسنہ پر عمل کیا ہے، یہ بھی سفارش کریں گے، اللہ کہیں گے جا ان کو بھی جنت میں لے کر چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنا عقیدہ درست کریں، عقیدہ توحید کے بارے میں بھی اور رسالت کے بارے میں بھی۔ اب اس یہودی نے جب وہ مانگی اور اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب اپنے علاقے میں جاتا ہے، اپنی بستی میں جاتا ہے، اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے، اور قبیلے والوں میں غریب تھا، میں مکہ کے اندر گیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ شرطیں لگا کر میں نے ایک بکری مانگی ہے، وہ تو فقیری کا خیال ہی نہیں کرتے، انہوں نے مجھے یہ اجر بکریوں کا دے دیا ہے، جاؤ سارے کلمہ پڑھو۔ اس کے سارے قبیلے والوں نے کلمہ پڑھ کر جنت کے حقدار بن گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کب جنت کے حقدار بنیں گے؟ ہم جنت کے حقدار نہیں بن رہے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنا روزہ رکھ کر
خالی پیٹ کی بھوک لے کر اللہ کی عدالت میں جائیں گے. ہماری نظریں بے حیائی کر رہی ہیں, ہماری زبان گالم گلوچ بک رہی ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں رمضان کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں. مسلمانوں, اللہ کی قسم, دھوکہ دینے والا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے. بے شک کلمہ پڑھے, اس سے برات کا اعلان کیا ہے محمد رسول اللہ نے. جو دھوکہ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے. اس کو اس طریقے پہ سمجھ جائیں. ایک آدمی کو کوئی کہے کہ یہ میرا باپ ہے, وہ کہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے, تو میرے بھائیوں یہی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, رشوت لینے والا, کسی کے مال پہ غضب ہونے والا, قبضہ کرنے والا, وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سخاوت کی, پورا قبیلہ اس سخاوت کی برکت سے اللہ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا. میرے بھائیوں, آج ہم جب سخاوت کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم فقیر نہ ہو جائیں, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے میں تمہیں اس کا لٹا کے دوں گا. پھر رمضان کے اندر آپ نے یہ دل کی تجوریاں بھی اور مال کی تجوریاں بھی اللہ کے راستے کے لیے کھول دیں. جہاں آپ کا دل مانے, جہاں سمجھتے ہیں اس آدمی پہ لگتا ہے آپ اس کو دیں. آپ نے اس کو نہیں دینا, اپنے رب کو دینا ہے. اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر رمضان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, دعائیں مانگیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے صحابی ہیں, طائف کے بازار کے اندر ہیں. وہاں پر انہوں نے جانا تھا ایک علاقے کی طرف. ایک ڈاکو آ گیا. عقیدہ توحید کی برکت بھی دیکھی اور آپ اللہ پہ اعتقاد اور اعتماد کو بھی دیکھیں. کیا ہوا؟ وہاں طائف کے بازار کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں مال بھی ہے ان کے پاس, اور ان کے پاس امانتیں بھی ہیں, اور ان کے جیب میں بھی مال ہے. ڈاکو آتا ہے, آ کر وہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں جگہ جانا ہے. کہا میرے پاس سواری ہے, تکڑی تازی ہے, اور میں لے جاتا ہوں, جلدی پہنچا دوں گا مدینے. میرے بھائیوں, کمپرومائز ہوا, تھوڑے کرائے کے اندر بات ہوئی, آگے سے جا کر راستہ تبدیل کر کے جنگل کی طرف چلے گیا. جب جنگل کی طرف گیا تو حضرت سعد نے کہا یہ کس طرف تو جا رہا ہے؟ کہا تجھے شارٹ کٹ راستے سے پہنچا رہا. اور اس ڈاکو کا کام ہی یہی تھا, طائف سے لوگوں کو اٹھاتا تھا اور وہاں جنگل میں مار کر ان کا مال چھین لیا کرتا تھا. جب جنگل میں لے کر گیا تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ دیکھو, یہ پہلے بھی یہاں پر یہ میتیں پڑی ہوئی ہیں اور مٹی کھا گئی ہے, یہ ان کی سواری تھی, یہ تھا, میں مال جو ہے تو میں چھین لیتا ہوں. کہا پھر مجھے کوئی اجازت دے دو, میں یہ امانتیں دے دوں. کہا نہیں. کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے دے, پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے تو نے کر لینا. میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے, ہر اعتبار سے کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے اللہ مدد کرتا. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے سے پہلے وہ ڈاکو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہاں پہلے جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق میں انہوں نے عبادت کی ہے, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. حضرت سعد کہتے ہیں انہوں نے مردوں کو پکارا ہے, میں تو حی القیوم کو پکاروں گا جو ارجنٹ مدد کرنے والا ہے اور زندہ ہے اور باقی رہنے والا. جب 2 رکعت پڑھے حضرت سعد فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک غیبی آواز آئی. آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی رک جا, اس پہ حملہ نہ کرنا. وہ بندہ جو ہے حملہ کرنے والا ڈاکو وہ ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے یہاں سے اپنی لائن
اور اپنی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑی اور اس رب کو ڈائریکٹ پکارا جس کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد کرتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ حضرت سعد نے ڈائریکٹ رب کو پکارا، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، اس ڈاکو کی گردن کو کاٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب دیکھا کہ ایک آدمی سفید لباس میں جا رہا ہے، کہا کون ہے؟ کہا چھوڑو اس بات کو، جس کو تو نے پکارا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ دعائیں مانگیں۔ قرآن کا یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ آخری بات، جب آگ لگ جاتی ہے تو دنیا کے اندر فائر بریگیڈ ہیں، وہ آگ بجھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب انسان کو گناہوں کی آگ لگتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے انسان کی آنکھیں دو فائر بریگیڈ بنا دیے ہیں۔ جب یہ گناہوں کی بستی کے اندر یہ لت پت ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کے دو آنسو جب گرتے ہیں اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے جڑ جاؤ اور رحمان کے فرمان سے جڑ جاؤ، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا چھوڑ دو۔ آخری بات یہ ہے، اللہ کی عزت کا واسطہ ہے، آپ ان فرقوں کو چھوڑ کر قرآن سے جڑ جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔